اللہ الرحمن الرحیم. آج روزنامہ خبریں کے سینئر سب ایڈیٹر شفیق صاحب، جن سے خاص قربت ہے اور ماشاءاللہ شریف انسان اور اپنے کام پہ مکمل عبور رکھتے ہیں، تو وہ میرے ادارے کو خیر آباد کہہ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کے اعزاز میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب نیوز ایڈیٹر صاحب چوہی سلیم صاحب کو، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. چوہی سلیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفیق صاحب ہمارے بہت ہی اچھے سینئر اور کوہنہ بخش صحافی ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنے کام دل جمی سے اور پوری توجہ سے کیا ہے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں بھی رہیں انہیں خوش رکھے. میں دعوت دیتا ہوں جناب چیف نیوز ایڈیٹر ضیاء بلوچ صاحب کو، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ضیاء بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو پہلے میں تصحیح کر دوں، چیف نیوز ایڈیٹر جناب سلیم چوہی صاحب ہیں. تو مجھے پتہ نہیں مجھے وہ پروموٹ کیا ہے یا نیچے کیا کچھ کیا ہے ہمارا ڈپٹی ایڈیٹر نیوز جو ہے نا، انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں. ایک تو ہم بہت ساری نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں جناب چودھری شفیق صاحب کے حوالے سے. ایک بات میں عرض کروں کہ یہاں خبریں میں جناب ہمیں 20 سال سے زائد عرصہ تقریباً ہو گیا. بہت سارے دوست آئے اور گئے. تو ایک حوالے سے میں نے ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ ہمارے دوستوں کا جو ہے نا فیوچر اتنا ہی اہم ہے جتنا ہمارے ادارے کا فیوچر اہم ہے. تو بہت سارے دوست مختلف جگہوں پر گئے. مثال کے طور پر کل میں نے دوستوں کو ایک خوشخبری دی کہ ہمارے پاس ایک نوجوان ہوتے تھے حنان خان ترین، تو وہ یونیورسٹی میں جامعہ اسلامیہ میں 18ویں اسکیل میں 18ویں گریڈ میں BPS میں وہ ریگولر جناب اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی ہے ایز اے لیکچرر. تو ایسے بہت سارے دوست ہیں جو آج کل بہت سارے میڈیا ہاؤسز، بلکہ خبریں کو تو نرسری کہا جاتا ہے. تو یہاں سے لوگ آتے ہیں، سیکھتے ہیں اور پھر اپنی مختلف جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، چاہے خبریں ملتان ہو چاہے خبریں لاہور ہو. اس حوالے سے ہمیں خوشی یہ ہو رہی ہے کہ چوہی صاحب اپنے بزنس کی طرف جا رہے ہیں. ایک سب سے دیکھیں، جو صحافی ہوتا ہے وہ تو اس کے اندر من میں رہتا ہے ہمیشہ یہ صحافی رہیں گے، صحافت کرتے رہیں گے. موڈ اس کا چینج ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ اپنے بزنس کو بھی توجہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. صحافی وہ رہیں گے، پریس کلب میں بھی رہیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی، لیکن وہ بزنس کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی میں کہوں کہ ہمارے ہاں جو صحافت ہے وہ شرینک ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے؟ کبھی ایک وقت کا تقاضا تھا کہ مثال کے طور پر میں دیتا ہوں آپ کو جناب، ہمارا جو یہ ٹیلی ویژن تھا اس کے لیے بڑے بڑے دفاتر ہر ضلع میں بہت بڑا ایریا چاہیے ہوتا تھا، جو بہت بڑے ٹاورز لگے ہوتے تھے، کچھ اور لگا ہوتا تھا. تو اب وہ ایسا نہیں رہا. اب پورا ٹیلی ویژن ایک کمرے میں کیا ایک کمپیوٹر میں آ گیا جناب. سملرلی ہمارے ہاں جو بڑے بڑے صحافتی ادارے پرنٹ میڈیا تھے، خاص طور پر بڑے بڑے دفاتر کی ان کی ضرورت ہوتی تھی، اب وہ کمپیکٹ ہو گئے. اور خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا چوہی صاحب، جب ہاتھوں سے لکھا جاتا تو کاتب ہوتے تھے، تو ایسے بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھیں. دیکھیں چینج ہوا، وہ کاتب کی کمپیوٹر نے جگہ لے لی، بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے. سملرلی اب چونکہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ایون سوشل میڈیا بھی موڈیفائی ہو رہا ہے، تو بہت سارے لوگوں کی اب ضرورت نہیں رہی، کم اسٹرینتھ کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے لوگ دوسرے سائڈ پہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں. چوہی صاحب کے حوالے سے میں پھر کہوں گا کہ ہی از ویری کمپیٹنٹ پرسن، اور میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. میں آپ سے کہوں چوہی صاحب، آپ کے آنے سے پہلے آپ جب نیا اخبار میں تھے تو یہاں پر طارق شیخ صاحب تھے میرے ساتھ، اور طارق شیخ صاحب کے بعد میں نے کسی کو شفٹ کے حوالے سے کسی کو ذمہ داریاں دیں تو وہ چوہی صاحب کو دی. حالانکہ چوہی صاحب کے ساتھ مطلب شفیق صاحب کے ساتھ، شفیق صاحب بھی چودھری، تسی کلے چودھری نہیں ہے گے، پہلے تھے ذہن رکھو، ٹھیک ہے جی. اور میں نے ان کا جب پہلے دن ہی نام جو چودھری شفیق صاحب کے نام سے سیو کیا تھا، اور پہلی مرتبہ جب میں نے ان کو چودھری صاحب کہا نا تو خود ہنس پڑے. تو بہرحال ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں جی، کم گو ہیں، وائز ہیں، محنتی ہیں، سب سے بڑی دیانتدار ہیں، کمپیٹنٹ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس میں اتنی ساری خوبیاں ہو جائیں وہ ایک اچھا انسان اور بڑا انسان کہلاتا ہے. تو ہم ان کے لیے بہت ساری دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان فیوچر میں بہت کامیابیاں عطا کرے. میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی ہے جاتے ہوئے
میں نے کہا جی کہ آپ بزنس کیجیے گا لیکن علم اور ادب کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اور صحافت کے ساتھ تعلق ہے وہ آپ کبھی نہ چھوڑیے گا. اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ نہ صرف اپنے حوالے سے بلکہ اپنی اولاد اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حوالے سے بھی میں اس پر کاربند رہوں گا. اور ہماری بہت ساری دعائیں ادارے کی طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف سے, کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو میں سب کی طرف سے ان سے معذرت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ وہ ہمیں فراخ دلی سے اور کھلے دل کے ساتھ وہ ہمیں معاف کریں گے. ہم دوست ہیں, کبھی اونچی نیچی باتیں ہو جاتی ہیں تو ہم ان سے معذرت کے خواستگار ہیں. اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں جناب اظہار عباسی صاحب کو فادر آف دی جو ہے نا انسٹیٹیوٹ کہوں گا, مدر تو کہہ نہیں سکتے, حالانکہ انگریزی زبان میں مدر آف جو ہے نا اس قسم کی تقریبات کا استعمال ہوتا ہے. بہرحال وہ ہمیشہ لوگوں کی سالگرہ کے حوالے سے, لوگوں کی خوشیوں کے حوالے سے اور لوگوں کی دکھوں کے حوالے سے اس حوالے سے آگے قدم بڑھاتے ہیں, تو پیش رہتے ہیں. یہ اہم ترین بات ہے اور میں سمجھتا ہوں ایسیٹ آف آور میڈیا پبلیکیشن ہاؤس, خاص طور پر ملتان کے حوالے سے. تو آخر میں گزارش کر رہا ہوں, کوئی اور ساتھی بھی اگر گفتگو کرنا چاہے تو بالکل ہم یہ موجود ہے. اس پہ تو ہمارے وہ ٹائم بھی خرچ نہیں ہوتا, وہ الیکٹرانک میڈیا ہوتا ہے نا کہ وہاں سے ٹائم لینے کے لیے ہمیں بڑے کرنا پڑتا ہے. موجود ہیں بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھی ہیں, تو ان سے بھی میں گزارش کروں گا کوئی گفتگو ہلکی پھلکی کرنی ہے تو. جی سر, شفیق صاحب سر ہمارے بہت اچھے سب ایڈیٹر ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے اور یہ بہت اچھی خبریں ہمارے سے ایڈٹ کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے جس مقصد کے لیے یہ جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. میں گزارش کروں گا آخر میں, اجازت ہے چودھری شفیق صاحب سے کہ وہ اپنے آخری کلمات اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر جی آپ سب لوگوں کا, آپ کی محبتوں کا جس قدر شکر ادا کروں وہ بہت کام ہے کہ اتنی محبتیں آپ نے جو دی ہیں, یہ سب سے بڑا سرمایہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ادارے بھی ہم بدل سکتے ہیں, کوئی ضرورت تو ایک فکس نہیں ہے. کوئی اچھی اپرچونٹی ہو یا آگے جانے کا موقع ملے بالکل جانا چاہیے, یا اگر کسی راستے پہ چلتے ہوئے کوئی مشکل آ رہی ہو تو راستہ بھی چینج کیا جا سکتا ہے. مقصد آگے بڑھنا ہونا چاہیے. ایک جگہ فکس اور پھر انتظار میں کہ وہ راستہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, خود بخود نہیں ٹھیک ہو سکتا, وہ ہر کسی کو خود ہی ٹھیک کرنا ہوتا ہے. آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے رہنا چاہیے. زندگی کے آخری لمحے تک یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس اب تو ختم ہو گیا. ختم نہیں, کچھ بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچیں کہ ختم نہیں, ہم نے آگے جانا چاہیے. نئی سے نئی تدبیر سوچیں, جو بھی ہو حل نکالیں, آگے جائیں. کیونکہ پتہ نہیں, مجھے تو صرف پوری پڑھائی میں صرف ایک ہی جملہ یاد رہا ہے کہ ان فینومینا آف لائف نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج از دا لا آف لائف. تھینک یو سر. ہم سب کی طرف سے جناب پیش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جناب اظہار عباسی صاحب.